بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. درسنا اليوم هكذا حول الضمائر المجرورة المتصلة. اليوم سوف نستعمل الضمائر المجرورة التي تستعمل للجمع، يعني لجمع المذكر المخاطب أم لجمع المتكلم، وللمذكر وللمؤنث. أولا هذا أمامكم هناك ضمير كم ونا. عندما نستعمل شيئا كم لجمع المذكر المخاطب، مثلا هذا الشيء لكم، هناك أمامنا كثير من الطلاب أم من الناس، وأنا أريد أن أقول أن أنسب الشيء إليهم وأقول لهم أن هذا الشيء لكم، يعني هذا هذا الشيء لنا. فنحن نستعمل هذه الضمائر إلى نهاية الكلمة التي نريد أن ننسبها إلى أنفسنا أم إلى المخاطب. مثلا هذا صفكم، صف جمع صفوف، جمع صفوف مفرد صف معنى فصل كلاس. هذا صفكم، هناك مثلا المخاطب يكون واحد، إذن نحن نقول هذا صفك. وإذا كانوا وإذا كان اثنين، إذن نقول هذا صفكما. وإذا كانوا فوق اثنتين، فوق اثنين، فإذا نحن نقول هذا صفكم يا إخوة. کیا یہ تمہاری کلاس ہے بھائی؟ نعم هذا صفنا. ہم لا هذا ليس صفنا. أي يوم عطلتكم، عطلہ معنی اجازہ. أي يوم عطلتكم، تمہاری چھٹی کب ہوتی ہے؟ عطلتنا يوم الجمعة. عطلتنا يوم الجمعة أم عطلتنا يوم الأحد. أين تقع مدرستكم، يعني في أي منطقة مدرستكم، أو أين تقع مدرستكم، تمہارا مدرسہ کہاں ہے؟ تقع مدرستنا في منطقة، مثلا هناك تذكر العلاقة، المنطقة التي تقع فيها مدرستكم، المدرسة التي تدرس أم تدرس. هل أنجزتم أعمالكم يا شباب؟ أنجزتم، أكملتم، يعني هل أكملتم أعمالكم؟ انجز ينجز، انجاز معنی اکمال، مکمل کرنا. کیا تم نے اپنا کام مکمل کیا یا شباب؟ هذا جمع شاب. نعم انجزنا اعمالنا كلها، انجزنا اعمالنا كلها. كل هذا تاكيد، يعني اعمالنا كلها، اعمالنا مؤكد، كلها تاكيد. هذا معلمكم ام هذا، يعني معلمكم هذا ام هذا؟ هذا معلمنا الذي يرتدي عمامة، يعني الذي يرتدي عمامة يضع فوق رأسه وهو معلمنا. وأيضا لكم تمہارا، لنا ہمارا. هل هذه السيارة لكم؟ نعم هي لنا، ليست لنا. هل هذا البيت لكم، کیا یہ گھر تمہارا ہے؟ هو لنا، لا ليس لنا. هل هذه الشقة التي تسكنون فيها ملك لكم أم مستأجرة؟ شقة معنی فلیٹ، کیا یہ فلیٹ جس میں تم رہتے ہو ملک لکم ام مستأجرہ، تمہاری ذاتی ہے یا کرائے پر لی ہوئی ہے؟ بل هي ملک لنا. أين المكان الذي خصص لكم، تمہارے لیے خاص کی گئی جگہ کہاں ہے؟ هذا المكان الذي خصص لنا. هل هذه المكرمة خاصة لكم أم عامة للطلاب؟ يعني مکرمہ یعنی خاص عزت و احترام کو کہتے ہیں.
یہ جو خاص عزت ہے تمہارے لیے یہ سب طلباء کے لیے، بل ہی خاصۃ لنا۔ اب یہاں سے مؤنث کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یعنی مؤنث کے لیے ہم کیسے استعمال کریں گے؟ جمع مؤنث کے لیے کننا، اور جمع مؤنث متکلم کے لیے بھی وہی نا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے این مدرستکن یا اخوات، تمہارا مدرسہ کہاں ہے اے بہنوں؟ تلک مدرستنا البعیدہ، یعنی ہناک مدرستنا تلک التی تقع بعیدۃ عنا، بعیدہ دور ہے۔ کیف صحتکن الان یا اخیات، بہنوں یعنی تصغیر، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ صحتنا بخیر والحمد للہ۔ من جاء معکن فی السیارہ، گاڑی میں تمہارے ساتھ کون آیا؟ ابی الذی جاء معنا فی السیارہ، میرے والد آئے تھے ہمارے ساتھ گاڑی میں۔ اھذا صفکن ام ذلک، کیا تمہاری کلاس یہ ہے یا وہ ہے؟ ذاک صفنا۔ متی اختبارکن فی اللغة العربیہ، عربی میں تمہارے امتحان کب ہے؟ عربی سبجیکٹ میں۔ سیکون اختبارنا یوم الاثنین، ہمارے امتحان جو ہے پیر کے دن ہوگا۔ اسی طرح لکننا بھی جمع مؤنث کے لیے اور لنا بھی جمع مؤنث متکلم کے لیے۔ هذه السیارہ لکننا، نعم ہی لنا، یا لا لیست لنا۔ هل تلك العباءات لکننا، عباءات یعنی عبایا، نعم ہی لنا، لا لیست لنا۔ این المصلی الذی خصص لکننا، وہ خاص جگہ کہاں ہے جو تمہارے لیے نماز، یعنی وہ مصلی کہاں ہے جو تمہارے لیے خاص کی گئی ہے نماز پڑھنے کی جگہ؟ ذاک هو المصلی الذی خصص لنا۔ اہی الجائزۃ خاصۃ لکننا ام لجمیع الطالبات، کیا یہ انعام صرف تمہارے لیے خاص ہے یا سب کے لیے ہے؟ بل ہی خاصۃ لنا۔ رأیت البراقع علی الطاولہ اہی لکن، میں نے جو ہے برقعے دیکھے ٹیبل پر، کیا وہ تمہاری ہیں؟ نعم ہی لنا، لا لیست لنا۔ تمارین، صحح ما یلی، آنے والے جملوں کی تصحیح کریں۔ این ذهبت معلمتکم یا اخوات، معلمتکم کی بجائے یہاں ہم لگائیں گے معلمتکن۔ تو اسی طرح جو ہے تقریباً یہ 6 جملے ہیں، ان کی تصحیح کرنی ہے۔ اسی طرح املأ الفراغات التالیہ بضمیر مناسبہ، مناسب ضمیر لگا کر خالی جگہوں کو فل کرنا ہے۔ جیسے حل کتبتن درس کن یا طالبات، متی یأتی معلمنا یا اخوتنا۔ تو اس طرح تقریباً ان 5 جملوں کو آپ مکمل کریں۔ اسی طرح اکمل کلمات النص التالی بالضمائر المناسبۃ، آنے والا جو مضمون ہے اس کو آپ مکمل کر کے زبانی یاد کریں گے اور سنائیں گے۔ رجعت الى البیت مبکرا ذات یوم، یعنی فدققت باب بیتی واذ بأمی تقول من فی الباب فقلت انا ابنک یا امی فافتحی لی الباب ففتحت لی الباب۔ تو اس طرح آپ نے جو ہے خالی جگہوں پہ ضمائر لگانا ہے اور اس کو مکمل یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔